السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، جامع ترمذی میں 3392 نمبر روایت ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ مرنی بشیء اقولہ اذا اصبحت و اذا امسیت. مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے کہ جن کو میں صبح شام پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مسجعک. انہوں نے صرف صبح شام کا پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یا ایک مقام کا اور اضافہ فرما دیا. فرمایا کہ صبح بھی کہنے ہیں، شام کو بھی کہنے ہیں، اور جب اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تب بھی کہنے ہیں. 3 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں. کلمات کون سے ہیں؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. یہ کلمات ہیں. ان کلمات کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب سونے لگنا ہے، بستر پر جانا ہے، تب بھی اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس حدیث کا یا دعا کا ترجمہ دیکھیں. اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے. جو وہ معاملات جو میں جانتا ہوں، جن کو میں دیکھتا ہوں، وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو مجھے نظر نہیں آتے، جن کو میں نہیں جانتا یا بھول جاتا ہوں، وہ ان کو بھی تو جانتا ہے. لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے، حقیقی کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے. رب کل شیء وملیکہ، تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے. یعنی رب العالمین کو ہر چیز میں تصرف کرنے کی طاقت موجود ہے. رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. اعوذ بک من شر نفسی. اب آگے 4 چیزیں. اعوذ بک من شر نفسی، اے میرے رب میں تجھ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. یعنی میرا جو نفس ہے، میں اپنے آپ سے، میری وجہ سے کچھ شر پیدا ہو جائے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. ومن شر الشیطان وشرکہ، شیطان اور اس کے شریک کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان بھی کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. وان اقترف علی نفسی سوءا، اور یہ کہ میں اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھوں. او اجرہ الی مسلمین، یا ظلم یا زیادتی کسی مسلم پر میں کر بیٹھوں، کسی مسلمان پر میں کر بیٹھوں. 4 چیزیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفاء العلیل میں کہ شر جو ہوتا ہے نا، نقصان دہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کا جو سبب یعنی جو اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی انتہا جہاں وہ جا کر ختم ہوتی ہے اور جس جگہ نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں. انسان کا جو شر یعنی جو شر ہوتا ہے، جو برائی ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے یا تو انسان اپنے اندر سے، اس کا شر جو ہے، اس کا نفس امارہ اس کو ابھارتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، اور یا وہ پیدا ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے. اور جہاں وہ جا کر لوٹتی ہے، یعنی اس کا جو وبال ہوتا ہے، اس کا جو بوجھ ہوتا ہے، وہ جہاں جا کر پہنچتا ہے، وہ بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو اپنے اوپر ہی آتا ہے یا کسی دوسرے پر آتا ہے، مسلمان پر آتا ہے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، یعنی 2 چیزیں جن سے گناہ کا سبب بنتا ہے کہ ہم کوئی بھی نقصان کسی کو پہنچائیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، اور مسلمان پر اور اپنے نفس پر ظلم، اپنے نفس پر زیادتی، کہ یعنی ہمیں کوئی نقصان پہنچے ہماری وجہ سے یا کسی اور کی طرف سے، یا میری طرف سے کسی اور مسلمان پر نقصان پہنچے، ان سب چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فضیلت والی دعا ہے. اور اس حدیث میں سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں سے ہیں، وہ بھی کوئی بھی عمل خود نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر کہتے ہیں مرنی، مجھے حکم دیجئے، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، صبح شام پڑھنا چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی اپنے
طریقوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مقدم اور سامنے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا کو صبح شام اور اپنے بستر پر سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔